1171 میں فاطمی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور آخری 4 خلیفہ کی حیثیت مقامی مصری خاندان سے زیادہ نہیں تھی، اور 1171 میں آخری فاطمی خلیفہ العدید کی وفات کے بعد فاطمی وزیر صلاح الدین اب مصر کے اصل مالک بن گئے تھے، اور مذہبی اور سیاسی قوت کے طور پر پہلے ہی مردہ فاطمی سلطنت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا، اور اب زمین پر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، ایوبی سلطنت، جس کے پہلے خلیفہ تھے صلاح الدین ایوبی۔ سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد صلاح الدین نے سب سے پہلے شمالی افریقہ اور نوبیا کے علاقوں کی طرف رخ کیا، اور 1171 میں صلاح الدین الیگزینڈریا چلے گئے جہاں ان کے بہت حامی تھے۔ مصر کے ایوبی امیروں کے ذریعے وہاں ایک کونسل کا انعقاد کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ المظفر تقی الدین عمر، جو کہ صلاح الدین کا بھتیجا تھا، مصر کے مغرب میں سرینیکا کے ساحلی علاقوں پر 500 گھڑ سواروں کے ہمراہ حملہ کریں گے، اور اس حملے کے جواز کو پیش کرنے کے لیے سرینیکا میں آباد برقا کے بدو قبیلوں کو ایک خط بھی بھیجا گیا جس میں ان کی مسافروں کے خلاف ڈکیتیاں کرنے پر ملامت کی گئی اور ساتھ ساتھ ٹیکس ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ 1172 کے آخر میں اسوان کو نوبیا کے سابق فاطمی فوجیوں نے گھیرے میں لے لیا، اور شہر کے گورنر کنز الدولہ، جو کہ فاطمی سلطنت کے سابق وفادار تھے، اس نے صلاح الدین سے مدد کی درخواست کی، جس کی صلاح الدین نے تعمیل کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اسوان میں صلاح الدین کی مدد پہنچتی، نوبین فوجی اسوان شہر سے چلے گئے تھے، لیکن توران شاہ، جو کہ صلاح الدین کا بھائی تھا، اس کی قیادت میں ایوبی فورسز نے ابریم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد شمالی نوبیا کو فتح کر لیا، اور ابریم سے انہوں نے آس پاس کے علاقوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ لیکن ڈنگولا میں مقیم نوبین بادشاہ کی طرف سے چند روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کیے جانے کے بعد توران شاہ نے اپنی کاروائیاں روک دیں۔ اگرچہ توران شاہ کا ابتدائی رد عمل اطمینان بخش نہیں تھا، اور پھر اسی وجہ سے اس نے ڈونگولا کو ایک قاصد بھیجا جس نے واپسی پر شہر اور نوبیا کی غربت کو توران شاہ کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر اسی وجہ سے ایوبیوں نے اس خطے کی غربت کی وجہ سے نوبیا میں مزید پیش رفت کرنے سے حوصلہ شکنی کی، اور نوبیا سے اسوان اور دیگر اس خطے کے علاقوں کے تحفظ کی ضمانت بھی لے لی گئی، اور پھر 1175 میں ایوبی فوجی واپس مصر چلے گئے، اور اب صلاح الدین نے عرب کا رخ کیا، اور 1173 میں صلاح الدین نے یمن اور حجاز کو فتح کرنے کے لیے توران شاہ کو بھیجا۔ مسلم مصنفین ابن الاسیر اور المغریزی نے لکھا ہے کہ یمن اور حجاز کے علاقوں کو فتح کرنے کے پیچھے ایوبیوں کا ڈر تھا کہ اگر مصر پر نور الدین اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو وہ کسی دور دراز علاقے میں پناہ لے سکیں۔ مئی 1174 میں توران شاہ نے زبید کو فتح کیا، اور اسی سال کے آخر میں عدن پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ زبید اور عدن دونوں موجودہ یمن کے شہر ہیں، اور عدن بحر ہند میں ایوبی سلطنت کی اصلی سمندری بندرگاہ بن گیا تھا، حالانکہ ایوبی یمن کا سرکاری دارالحکومت تعیز تھا۔ ایوبیوں کی آمد سے شہر میں تجدید خوشحالی کے دور کا آغاز ہوا، جس میں اس کے تجارتی انفراسٹرکچر میں بہتری، نئے اداروں کے قیام اور اپنے سکے متعارف کرائے گئے۔ 1175 میں توران شاہ نے صنعاء کے باقی ہمدانی حکمرانوں کو شہر فتح کرنے کے بعد نکال دیا۔ یمن کی فتح کے ساتھ ہی ایوبیوں نے ایک ساحلی بیڑا العساکیر البحریہ تیار کیا، جسے وہ اپنے زیر کنٹرول سمندری ساحلوں اور قزاقوں کے چھاپوں سے حفاظت کرتے تھے۔ یمن کے لیے ایوبیوں کی فتح بہت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ ایوبی پچھلی 3 آزاد ریاستوں زبید، عدن اور صنعاء کو ایک ہی طاقت کے تحت متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم 1176 میں توران شاہ کو یمن میں ان کی گورنری سے تبدیل کیا گیا تو اس علاقے میں بغاوت شروع ہو گئی، اور اس پر 1182 میں قابو پایا گیا جب صلاح الدین نے اپنے دوسرے بھائی توغتگین سیف الاسلام کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ 1180 میں یمن کے نائب گورنر عثمان الزنجیلی نے حضرموت کا زیادہ تر حصہ فتح کر لیا،
حضرموت موجودہ یمن کا مشرقی حصہ ہے۔ مصر کی طرح یمن سے بھی ایوبیوں کا مقصد بحر احمر کے تجارتی راستوں پر حاوی ہونا تھا، جس پر مصر انحصار کرتا تھا اور اسی وجہ سے حجاز پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تھا، جہاں ایک اہم تجارتی اسٹاپ ینبوع واقع تھا۔ بحر احمر کی سمت میں تجارت کی غرض سے ایوبیوں نے بحر ہند کے تجارتی راستوں پر تاجروں کے ساتھ جانے کے لیے سہولیات بنائیں، جس سے تاجر بھی مستفید ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ایوبیوں نے اسلامی مقدس شہروں مکہ اور مدینہ پر خود مختاری حاصل کر کے خلافت کے اندر اپنے جائز ہونے کے دعووں کی پشت پناہی کی۔ مسلسل جنگوں میں کامیابیوں اور معاشی ترقیوں سے صلاح الدین نے خطے میں مصر کا تسلط مؤثر انداز میں قائم کیا۔ عرب اور یمن کے علاقوں میں کامیابی کے بعد صلاح الدین نے شام اور میسوپوٹیمیا کا رخ کیا۔ اگرچہ ابھی بھی صلاح الدین نور الدین کا برائے نام ہی سپاہی تھا، لیکن صلاح الدین نے آزاد خارجہ پالیسی اپنائی اور 1174 میں نور الدین کی وفات کے بعد یہ آزادی مزید عوامی طور پر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد صلاح الدین زنگیوں سے شام کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور 23 نومبر کو دمشق کے گورنر نے اس شہر میں ان کا استقبال کیا۔ 1175 تک صلاح الدین نے حما اور حمص کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن حلب کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے لینے میں ناکام رہے۔ 1179 میں حمص کا کنٹرول صلاح الدین نے اپنے چچا شیرکو کی اولاد کے حوالے کر دیا، اور جبکہ حما کو اپنے بھتیجے المظفر عمر کے حوالے کر دیا گیا۔ صلاح الدین کی جوک در جوک کامیابیوں نے اس وقت کے زنگیوں کے موصول کے امیر سیف الدین کو خوفزدہ کر دیا تھا، جو شام کو اپنے خاندان کی جاگیر سمجھتا تھا، اور پھر اسی وجہ سے اس نے حما کے قریب صلاح الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوج کو اکٹھا کیا۔ اگرچہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن صلاح الدین اور اس کی تجربہ کار فوجیوں نے زنگیوں کو فیصلہ کن شکست دی، اور پھر اس فتح کے بعد صلاح الدین نے اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر باور کرا دیا، اور اسلامی سکوں میں زنگیوں کی جگہ اب صلاح الدین کا نام لکھا جانے لگا۔ صلاح الدین کا حلف سنبھالنے کے بعد عباسی خلیفہ المستدی نے خیر مقدم کیا اور صلاح الدین کو مصر اور شام کے سلطان کے خطاب سے نوازا، لیکن دوسری طرف زنگیوں کو اپنی یہ شکست ابھی بھی ہضم نہیں ہوئی تھی، اور 1176 کے موسم بہار میں ایک اور بڑا تصادم زنگیوں اور ایوبیوں کے مابین ہوا، اور اس بار پھر صلاح الدین فاتح رہا، لیکن سیف الدین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایوبی شمال کے دیگر شہروں مرات النعمان، عزاز، بوزا اور منبیش کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ایک بار پھر حلب کا محاصرہ کرنے کے باوجود اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ تاہم اس کے بعد ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق گمشتگین، جو کہ حلب کا گورنر تھا، اور اس کے اتحادی حسن کیف اور مردین صلاح الدین کو شام میں ایوبیوں کا بادشاہ تسلیم کریں گے، اور اس کے بدلے میں صلاح الدین گمشتگین اور صالح الملک کو حلب پر اپنی حکمرانی جاری رکھنے کی اجازت دیں گے۔